158 کا تو وہ خود کنفیس کر چکا ہے. سینیٹر یوسف بلوچ کے کہنے پر وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ تالپور سے ملا, اپنے خلاف ہیڈ منی ختم کروانے کا کہا, جو کہ فریال تالپور اور آصف علی زرداری کے کہنے پر ختم کر دی گئی. علی زیدی نے ایک غیر ذمہ دارانہ حرکت کی. عزیر بلوچ کو رینجرز نے اریسٹ کیا تھا. جے آئی ٹی ایک ہوتی ہے, سیورل نہیں ہوتی ہیں. 7 سگنیچرز کی اوریجنل جے آئی ٹی ہوم ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے. سرکاری دستاویزات پر کوئی دستخط ہوتا ہے, اس پر کوئی مہر ہوتی ہے. آج میں کاغذ پر لکھ کر آ جاؤں علی زیدی صاحب کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, تو میرے اس کاغذ کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک ڈاکٹر اس کے اوپر مہر نہیں لگائے. میں جب پاکستان آیا ہوں لندن سے تو وفاقی اداروں کے خط پہ آیا ہوں, اور میں دوران تفتیش 2 دن سندھ گورنمنٹ کا کوئی بھی آدمی وہاں نہیں تھا. سارے وفاق کے اداروں نے مجھ سے تحقیقات کی اور اس کے بعد میں کلیئر ہوا ہوں. میں اکثر کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے وہ چول وزیر ہے. چول اس کو کہتے ہیں جو چولیں مارتا ہے. معزز منسٹر صاحب نے انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں گھر میں واپس آیا تو ایک موٹر سائیکل سوار نے ایک لفافہ مجھے دیا اور اس میں یہ 5 قسم کی. یار کیا بات. بھتہ اصولوں کے لیے مسلح گروپ بنائے جو کہ بھتہ اصول کرتے تھے. بھتہ جا رہا ہے زرداری کے بہن کو, بھتہ جا رہا ہے عزیر بلوچ کو. میں نے اویس مظفر ٹپی کو آصف زرداری کے لیے 14 شوگر ملوں پر قبضے میں مدد کے لیے استعمال کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں عائشہ احتشام. کراچی میں امن کے دشمنوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے وفاقی وزیر علی زیدی نے جب سے سندھ حکومت کی جے آئی ٹی میں رد و بدل کرنے کے سنگین الزامات لگائے ہیں تب سے سیاسی ایوانوں میں ایک ہلچل سی ہے. آج بھی وفاقی وزیر مراد سعید کی تقریر کے دوران پھر سے قومی اسمبلی میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. ملک بھر میں بحث ہے کہ آخر کون سی جے آئی ٹی درست ہے. کیا علی زیدی نے جو جے آئی ٹی دکھائی وہ اصلی ہے یا پھر سندھ حکومت کی جے آئی ٹی حقیقی ہے. علی زیدی نے سپریم کورٹ کو بھی اس معاملے میں از خود نوٹس لینے کی اپیل کی ہے جو ابھی تک سنی نہیں گئی. لیکن اب انتہائی سنجیدہ نوعیت کے الزامات مراد سعید کی جانب سے قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پر لگائے گئے ہیں. مراد سعید نے آج قومی اسمبلی میں عزیر بلوچ کا اعترافی بیان پڑھ کر سنایا جس میں عزیر بلوچ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ اس نے پولیس مقابلے, اغوا برائے تاوان اور تھانوں پر حملے کیے ہیں, اور ساتھ ہی عزیر بلوچ یہ بھی بیان دے چکا کہ اس نے بلاول ہاؤس کے اطراف لوگوں کو ہراساں بھی کیا اور 40 جو گھر ہیں وہاں پر خالی کرائے, اور بھتہ جو ہے وہ جی آصف علی زرداری کی بہن کو جا رہا ہے, یعنی بھتہ فریال تالپور صاحبہ کو فراہم کیا گیا. سندھ حکومت اور علی زیدی کی جے آئی ٹی میں جہاں کافی چیزیں تبدیل ہیں وہاں ایک بات تو مشترک ہے جسے آج مراد سعید منظر عام پر لائے ہیں کہ ایک جے آئی ٹی میں یہ بتایا گیا کہ قبضہ کیا گیا, جبکہ دوسری جے آئی ٹی میں یہ بتایا گیا کہ یہ قبضہ کس کے کہنے پر کیا گیا. اب جس وقت مراد سعید سنگین نوعیت کے الزامات لگا رہے تھے تو اس وقت پیپلز پارٹی بجائے کہ ان الزامات کا جواب دیتی, پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی نصیبہ چند نے مراد سعید کی جانب ہیڈ فون پھینک دیے. تاہم ہیڈ فون جو ہیں وہ مراد سعید صاحب کو لگے نہیں, اور پھر ہوا یہ کہ انہوں نے ایوان کا بائیکاٹ جو ہے وہ کر دیا. پیپلز پارٹی اور وفاق اس معاملے پر ایک بار پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آمنے سامنے ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ کرونا جب آیا تھا تو کرونا کے معاملے پر جو فیصلے ہو رہے تھے, جو ڈیسیجنز لیے جا رہے تھے, ان کے اوپر ہم نے دیکھا تھا کہ وفاق اور سندھ جو ہے وہ آمنے سامنے ہوتے تھے, ان کا اتفاق جو ہے وہ کسی ایک چیز پر نہیں ہوتا تھا. لیکن وہ جو زیادہ اشتعال انگیزی ہم نے دیکھی وہ پھر ان جے آئی ٹیز کے آنے کے بعد دیکھی ہے. ایک ہنگامہ ہے, پریس کانفرنسز کا ایک سلسلہ ہے, کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اور آخر کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. بالکل اسی مدے پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما جو ہے وہ شیرہ رضا صاحبہ بھی موجود ہوں گی, جبکہ تحریک انصاف کی رہنما اور وفاقی پارلیمانی سیکرٹری کمل شوذب صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. کمل صاحبہ, سب سے پہلے میں آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں. اس کے اوپر ہم نے جو ہے اپنے پروگرام میں تفصیلی بات کی, جس دن جے آئی ٹی آئی اس دن بھی, پھر اس سے اگلے دن بھی ہم نے بات کی, اور جب ہم نے ان سے جے آئی ٹی کی بابت پوچھا کمل صاحبہ تو پیپلز پارٹی والوں کا ایک ہی جواب تھا. اب کیا موقف ہے, obviously شیلا صاحبہ جو ہے وہ آ کر ہمیں جواب دیں گی, جوائن کر لیا شیلا صاحبہ نے بھی ہمیں. کمل صاحبہ, ان کو یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں اپنی خراب پرفارمنس کو چھپانے کے لیے اب اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. کرونا کا ٹائم ہے, کام آپ نے کیا نہیں, معیشت کا حال خراب ہے, اور اب ڈائیورٹ کرنے کے لیے ٹینشن جو ہے, اس طرح کی چیزیں جو ہے پھل جھڑیاں چھوڑ رہے ہیں آپ لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عائشہ, آپ نے بڑا ڈیٹیل انٹروڈکشن دیا, دکھایا, سارا کچھ ہے. آپ کی آخری بات سے میں شروع کرتی ہوں اور پھر آ جاتے ہیں جے آئی ٹی پہ. دیکھیں, کرونا کے پیچھے ہمیں چھپنے کی اس لیے ضرورت نہیں. الحمدللہ
जो जितना इन्होंने हमारे पे इल्जाम तराशियां की, आज पूरी दुनिया उसकी गवाही दे रही है। WHO ने अभी रिलीज किया है और एक डेटा जो एक स्टडी आई है जिसको ये बहुत ज्यादा कोट करते थे हमारे जो बिलावल साहब हैं, उसी स्टडी के तहत पाकिस्तान जो है वो एशिया में इस वक्त लोएस्ट नंबर्स पे है जहां वायरस की बात हो रही है, 0.74 के करीब है और ड्रॉप कर रहा है। दुनिया में 7वें नंबर पे है जो नीचे आ गए हैं और वायरस पे जिन्होंने कंट्रोल पा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान दुनिया के उन 7 ममालिक में शामिल हो गया जो इस वक्त वेंटिलेटर एक्सपोर्ट करने की टेक्नोलॉजी हासिल कर चुके हुए हैं। PPEs यानी जो प्रोटेक्टिव गियर्स है, जो जब कोरोना शुरू हुआ था $70-75 पर PPE आ रहा था, आज हम ये तो सबकी एफर्ट है ना, ये तो सबकी एफर्ट है ना, वो सिंध हुकूमत की भी एफर्ट है, सबकी एफर्ट है, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट हमारे सामने आई है। अब अकेले तो क्रेडिट नहीं आप लोग ले सकते। रिपोर्ट तो देखें सबकी एफर्ट भी है, प्रोविंसेस ने जाहिर है पार्टिसिपेट किया है, लेकिन पहले तो ये सारी स्ट्रैटेजी और सारी गलतियां जो है वो वजीर आजम की जात पर डाली जाती थी ना, तो अब जब क्रेडिट का टाइम आया तो फिर वजीर आजम को ही क्रेडिट दीजिए, क्योंकि उनका जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी और जो उनका विजन था वो ठीक था। और आज 25,000 केसेस एक दिन में रिपोर्ट हुए इंडिया में, जिसकी ये मिसालें देते थे, और जो स्ट्रैटेजी इन्होंने इस्तेमाल की थी कि एक्सट्रीम या एब्सोल्यूट लॉकडाउन पे गए थे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज स्टॉक एक्सचेंज ने 36,000 पॉइंट क्रॉस किए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में 5 साल में 6 साल में पहली दफा 60 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट हुई शेयर मार्केट में। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं और वो मैं आपको पूरे रेफरेंसेस दे सकती हूँ। तो जो हमारी परफॉर्मेंस इंशाल्लाह 3 साल बाद, जो 3 साल 2 महीने बाद हमने जाना है दोबारा अवाम के पास, उसी परफॉर्मेंस की टेंशन में APCs आ रही हैं। अब आज जो आज हुआ असेंबली में, JIT सिंध असेंबली वालों, सिंध ने जो दी वो सही थी या अली जैदी ने सही दी थी, उससे बाहर आ जाते हैं। जो आज मुराद सईद ने ला के दिया वो ये डॉक्यूमेंट था जो बयान हल्फी है, और 164 की जो प्रोसीजरल जो कोर्ट की है बाइंडिंग होती है, जिसमें मजिस्ट्रेट के सामने मोहतरम ने ये बयान दिया है, बयान हल्फी। इसमें से वो पॉइंट्स पढ़ के सुना रहे थे, वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ इसमें से चंद अल्फाज, चंद जुमले बोल रहे थे। इसका पेज नंबर 7 अगर आपके पास है तो आप देख लीजिए। मैं एक सिर्फ पैराग्राफ इधर से बताऊंगी, 1 मिनट दीजिएगा आयशा, 1 मिनट। देखिए आज जो उन्होंने बात की मैं भी वही कर रही हूँ। पेज नंबर 7 पे लिखा हुआ है, ये बयान हल्फी है उजैर बलोच साहब का, जिनकी बेटी और बेगम के मुताबिक उन्होंने फरियाल तालपुर साहिबा को कुरान पाक दे के अपनी बहन बनाया था और उन्होंने कहा था कि ये मेरा भाई है। सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर मैं वजीर आला सिंध कायम अली शाह और फरियाल तालपुर से मिला, अपने खिलाफ मुकदमात और हेड मनी खत्म कराने का कहा, जो कि फरियाल तालपुर और आसिफ जरदारी के कहने पर मेरे खिलाफ मुकदमात और हेड मनी खत्म कर दी गई। आगे बहुत लंबी डिटेल है, 8 नंबर पेज पे। वही चीज है ना, ये वही चीज है कमल साहिबा, ये चीजें तो हम बता चुके हैं, बिल्कुल अपने इंट्रो में भी हमने तफसील से इसके बारे में जिक्र किया है। इसके ऊपर जो पीपल्स पार्टी का मौकिफ है वो ये कह रहे हैं कि आप लोग हसास इदारों की मौजूदगी है इस रिपोर्ट के अंदर, उन्होंने तैयार की है रिपोर्ट, आप लोग क्या इस JIT का सहारा लेकर हसास इदारों के ऊपर जो है वो उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मशकूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये मौकिफ है पीपल्स पार्टी का। अब मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दें आयशा। आज तो पहले तो उन्होंने इस बयान हल्फी जो उजैर बलोच ने दिया हुआ है 2016 में, उसको बोलने ही नहीं दिया। पता नहीं क्या खलबली थी, गिल्टी कॉन्शियस प्रिक्स द मैन, ऐसे भागे हैं वहां, शोर शराबा, गाली गलोच, खवातीन ने हमें गालियां देनी शुरू कर दी, उन्होंने उठा के कस के वो दे मारे। मैं तो समझी थी कोई सैंडल आ गया उनके आके जो पड़ा है। तो इस किस्म का बिहेवियर मुझे समझ नहीं आता। और ये वो डॉक्यूमेंट है जिसकी लीगल बाइंडिंग है, लॉ ऑफ द लैंड ये कहता है कि इसमें अब जितने नाम दिए गए उनकी क्रॉस इंस्पेक्शन हो सकती है। अली जैदी साहब ने जो बयान दिया था या JIT दिखाई थी, उसमें उनका ये एतराज है कि सिंध ने जिन लोगों के कहने पे ये सारी वारदातें उजैर बलोच करता रहे, सिंध की हुकूमत ने वो सारा इसमें से 8 पेजेस माइनस कर दिए, जबकि ये जो बयान हल्फी है ये दोनों JITs का हिस्सा है। ये लॉ का डॉक्यूमेंट है, ये बेहतर जानती हैं शैला रजा साहिबा। बात सारी ये है कि किसी भी इदारे को मिलाइन करने की जरूरत नहीं है। 2016 में नवाज शरीफ साहब का और पीपल्स पार्टी का आपस में मुकमुका हो गया था, उन्होंने इनकी JIT पे जो पुलिस वाले साइन नहीं करते थे वो इस कंडीशन पे साइन करा दिए थे कि पॉलिटिकल नाम निकाल दो बीच में। सिंपल सी बात है। बात सारी ये है कि पीपल्स पार्टी से मुझे बड़ी अकीदत रही है जब तक ठीक है। मैं बिल्कुल शैला साहिबा की तरफ जाना चाहूंगी। कमल आप रुकिएगा, ठीक है, ये जरदारी लीग बन गई है
آپ کمل، مجھے میں آپ صرف ایک کو دو سوال ہے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. میں بالکل کیا آپ کے پاس وجہ واپس تھی آؤں گی، میں آپ کے کیا پاس واپس وجہ آؤں تھی گی، کہ وہ کافی قائم دیر علی سے شاہ ویٹ کریں. صاحب جو ایک منٹ جو سی ایم سندھ انہی سے ہی سوال کریے. ٹھیک ہے، سی ایم ٹھیک ہے، سندھ پوچھیں. فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ اس اتنے بڑے مجرم کے گھر جاتے ہیں اور جا کے اس کو گلے میں ہار پہنا کے آتے ہیں اور ان کے گھر میں جا کے تصویریں، اور انہوں نے تو یہ بھی بیان دیے کہ شیلا صاحبہ بھی ساتھ تھیں، شرمیلا فاروقی بھی ساتھ تھیں اور ایک دو لوگ اور بھی ساتھ ٹھیک ہے. ہیں. اچھا آپ تو شیلا یہ صاحبہ ساری کو موقع باتیں دیجیے نا. سوال تو کمل اٹھاتے ہیں صاحبہ، کہ ایک کمل پولیٹیکل صاحبہ، پارٹی یہ پہلے دن سے آپ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں اور اس کے حوالے سے نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہہ بھی دیا تھا کہ یہ ایک اتفاق ہو سکتا ہے. اب وہ شیلا صاحبہ بھی اس کی وضاحت جو ہے وہ دے دیں گی. شیلا صاحبہ، یہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ آج جو ہیں اعترافی بیان پڑھ کر سنا رہے تھے، جو کہ عزیر بلوچ کا اپنا اعترافی بیان ہے جو کہ اس نے خود دیا ہے. وہ جو باتیں کہہ رہے تھے وہ عزیر بلوچ کی باتیں تھیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ لوگوں کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ نصیبہ صاحبہ نے جو ہے وہ ہیڈ فون اٹھا کر مارے ہیں. یہ کس قسم کا رویہ ہے؟ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بوائکاٹ جو ہے وہ ہو گیا. تو کیا پیشنس جو ہے وہ نہیں رہا؟ پیپلز پارٹی کیا بہت انوائڈ ہو گئی ہے اس ایشو کو لے کر کیونکہ پی ٹی آئی نے اس کو اٹھایا ہے؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بھی کووڈ سے چلنا چاہیے، کیونکہ ہم کووڈ کے پیچھے نہیں چھپ رہے. حکومت نے کووڈ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور ایسے پریٹینڈ کر رہی ہے جیسے ہم پوسٹ کووڈ میں داخل ہو گئے. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ٹیسٹنگ انہوں نے ریڈیوس کر دی، جبکہ سندھ نے ٹیسٹنگ اپنی بڑھائی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سندھ میں ریکوری کا جو ریشو ہے وہ 56% ہے اور ڈیتھ کا ریشو ظاہر ہے کہ پھر کم ہے. اور ہم روزانہ ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس نئے بنا رہے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی میں بہت زیادہ آبادی ہے اور ہمیں اس کے حساب سے دیکھنا ہے. اب یہ جو اچھا سب کر رہی ہیں کہ ہم نے کبھی بھی ایکسٹریم لاک ڈاؤن نہیں کیا. سب جانتے ہیں کہ سبزی کریانہ یہ سب کھلا ہوتا تھا. یہ بہت سب کچھ اچھا کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹروں کو میسر ہیں، لیکن ٹیچنگ اس کے 48 ڈاکٹرز نے استعفیٰ دے دیا. ٹھیک ہے، یہ بھی انہیں معلوم ہوگا. اب ساری صورتحال یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے. 1971 میں جنگ ہوئی لیکن ہماری معیشت جو ہے وہ نیگیٹو نہیں ہوئی. اب آپ کرونا کے پیچھے چھپ رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے ہوا. نہیں بی پچھلے سال بھی آپ جو تھے وہ سارا ملبہ جب اپوزیشن پہ ڈالتے تھے تو اس وقت بھی آپ جو تھے آپ سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ زرعی اہداف آپ نے کیوں نہیں حاصل کیے. نہیں اب آپ عائشہ ایک منٹ، اس وقت بھی مارچ کا، ہاں نہیں انہوں نے پورا کووڈ پہ بات کی نا، مجھے بھی بات کرنے دیں. میں جے آئی ٹی پہ بھی آؤں گی، میں جے آئی ٹی سے بھاگنے والی نہیں ہوں. اور ایکسپورٹ جو ہے وہ آپ مارچ میں دیکھیں تو 7 مارچ کے اخبار میں 3.74 ایکسپورٹ ہے. ٹھیک ہے، پہلے ہی اتنا تھا. اب آ جاتے ہیں ہم آپ کے اس پہ 164 کا بیان 2016 میں ہوا، جولائی کے فگرز دیکھیں 2016 میں ہوا 164 کا بیان. اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا، اس نے اپنی مرضی سے دیا. ٹھیک ہے، یہ آپریشن لیاری میں ہمارے زمانے میں شروع ہوا. ہمیں رحمان اور پپو ملے تھے. ٹھیک ہے، ہم نے ان کا خاتمہ کیا اور اس کو بھی پکڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں بھی مافیا کا خاتمہ کیا جن کی اتنا نیٹ ورک وسیع تھا کہ فطرہ اور کھالے تک لوگ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے تھے. یہ ہم کو کریڈٹ جاتا ہے. نواز شریف صاحب آئے، نشستن گفتن برخاستن یہ بات طے ہوئی کہ آپ جو ہیں وہ فائنینشیل اسسٹنس دیں گے رینجرز کو، جو کہ کبھی نہیں آئی. ہم نے رینجرز کو 2 اختیارات اور دیے، ڈیٹینشن اور انٹیروگیشن. اور پھر آپ نے دیکھا کہ آج کراچی میں اور لیاری میں ہم نے صرف امنی نہیں، لیاری میں میڈیکل کالج دیا، اور کراچی میں پاکستان بننے کے بعد صرف ایک جرنل یونیورسٹی تھی، کراچی یونیورسٹی، دوسری لیاری میں تھی. یعنی کر لیتے ہیں شیلا صاحبہ اب اس کو تھوڑا پریسائز کر لیتے ہیں. ایک طرف عزیر بلوچ کا اعترافی بیان ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ بلاول ہاؤس کے ارد گرد 40 گھر خالی کرائے، بھتہ فریال تو تالپور صاحبہ کو جاتا تھا. دوسری طرف آپ کے سینئر رہنماؤں کے ساتھ عزیر بلوچ کی جو ہے وہ تصاویر وہ بھی کوئی ایک الگ کہانی سناتی ہیں. شیلا صاحبہ کس طریقے سے آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ کسی پہ آ رہی تھی. ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی جے آئی ٹی ہوتی ہے جس پہ سب کے سائن ہوتے ہیں، وہ حکومت کے پاس ہے. باقی خاکی لفافے میں آج تک اگر نامعلوم افراد کراچی میں ہیں کہ وہ انہیں علی زیدی کو دے کے گئے ہیں تو اس کی اتھینٹسٹی خود علی زیدی ثابت کریں گے. 40 جو اطراف میں گھر ہیں ان کو آپ اس طرح پروٹیکشن دیں کہ آپ اعلان کریں کہ کہیں بھی ہم ان کو پروٹیکشن دے رہے ہیں. پاکستان میں گواہی، ہمارے سندھ میں گواہی کا
फेस शो न करने का कानून मौजूद है। वली बाबर जब माफिया के हाथों हलाक हुआ था, हमने इंट्रोड्यूस कराया था, वो 40 लोग आ जाएं। फिर जो है 164 के बयान पे उसका मुकदमा चल रहा है। परसों ही उसने एक फर्द जुर्म से इनकार किया था, इकरार नहीं किया था। सेकंड ये कि अब आपने एक और बात कही थी कि नवाज शरीफ और हमारा मुकमुका हो गया था। नहीं बीबी, जाते जाते वो हमें डॉक्टर आसिम को गिरफ्तार करके और शर्जील इनाम मेमन को गिरफ्तार करके गए थे। अब आप आ जाएं कि जी सीएम सिंध मिले थे। आप को मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले तो ये साबित किया गया जाए कि फरियाल साहिबा उसके घर गई थी। और कादिर पटेल का जब आप नाम ले रहे हैं, तो कादिर पटेल जब पाकिस्तान आए तो ये जो इसमें 4 फेडरल एजेंसीज हैं, उनके प्रोसेस से, उनकी इंटेरोगेशन से गुजरे। अब बात यह है कि सीएम सिंध गए, ऐसा नहीं है, उस वक्त आपने सियासत नहीं शुरू की थी। पोर्ट टेकिंग के बाद हम लियारी गए थे, एक शख्स आ गया वहां पे। शहनाज साहिबा, ये आप सारे सवालों के जवाब जो हैं वो कमल साहिबा के दे रही हैं, मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रही हैं। प्लीज जरा मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए कि उजैर बलोच का एतराफी बयान, बड़ी उन्होंने अहम बात की आज के भत्ता फरियाल तालपुर साहिबा को जाता था, बिलावल हाउस के इर्द 40 घर खाली कराए, और दूसरी तरफ आपके सीनियर रहनुमाओं की तस्वीर हैं, वो भी एक कहानी सुनाती हैं। मैं जानना ये चाह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी पूरे तरीके से किस तरह डिनाई कर सकती है उजैर बलोच के साथ अपने कनेक्शन को? अच्छा, पहली बात तो ये कि भत्ता जो लोग लेते थे ना, उनकी बाकियात के साथ ये बैठे हुए, ठीक है। अब आप उसको कोई भी नाम नहीं, वो मैं उनसे पूछती हूँ, आप अपना जवाब दीजिए। माफिया फरियाल तालपुर को भत्ते की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बाप, एक रईस बाप की बेटी है और एक रईस खानदान में उनकी शादी हुई है। उन्हें भत्ते की और अपने क्या कहने चाहिए, पार्टी वर्कर से अपना घर चलवाने की आदत नहीं है कि अपने घर की बाहर की सड़क मेरे वर्कर ने बनाई और मेरे घर का खर्चा मेरे लोग उठाते हैं। ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। उनके शौहर को 20 साल के वो दिए गए थे कि अपने सारी प्रॉपर्टी को शो करें। 20 साल की उन्होंने 20 साल की शो की है, सारे प्रोसेस से निकल चुकी हैं और उन्हें भत्ते की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ना भुट्टो की बेटी को, ना भुट्टो की बेटी के ससुराल को भत्तों की जरूरत नहीं है। जितने भी ऐसे दावे किए गए, पाँव में बंद बांधने के, बम बांधने के, सब प्रोसेस से गुजर के आसिफ अली जरदारी पहले सदर बने, वरना उससे पहले तो स्टैम्प्ड सदर होते थे और ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। मुल्क को बहुत सारी चीजें नसीब हुई, जिसमें सीपैक है। आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा उजैर बलोच से क्यों मिलते रहे? अच्छा देखें जी, जिनको तारीख नहीं पता वो हमें उजैर बलोच से मिलाएंगे। उजैर बलोच जो है 2002 में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ा, उसके बाद जो भी हुआ उसमें पीपल्स पार्टी के खिलाफ उसने साथ दिया। 2012 के इलेक्शन के बाद उसका चैनल्स पे प्रोग्राम है कि हमने पीपल्स पार्टी को मलीर में और क्या कहते हैं मवाज गोट में और पुराने गोलीमार में हराया। लेकिन चूंकि पीटीआई की गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ही काम किया है कि मीडिया कंट्रोल, तो वो क्लिप नहीं चल रहा। फिर दूसरी बात यह कि जिसका नाम है हबीब जान का नाम इस जेआईटी में, और हबीब जान ने पीपल्स पार्टी छोड़ के पीटीआई ज्वाइन की, वो इनके साथ है, ठीक है, और वो मुल्क से बाहर है, उसका नाम जेआईटी में है। और हमने, अगर ये हमारा बंदा था तो हमने इसको टिकट क्यों नहीं दिया? हमने अपने ही लोगों को टिकट दिया। हमारे एमपीए को, जिससे इन्होंने यरगमाल बना के ओथ लिया था, उसके भाई को शहीद किया गया। अगर ये हमारा था तो हमने इसको अपने दौर में क्यों पकड़ा, हमने इसको क्यों पेश किया? हाँ, हमारी तस्वीरें हैं, क्योंकि जो लियारी के हालात थे उसमें जब एमपीएस ने हमें बुलाया तो ये वहां पे आ गया, हम लोग वहां से जिंदा निकल आए। बड़ी बात है। एक एंकर के साथ 2 पर्दापोश खवातीन ने, पता नहीं वो थी या नहीं, एक बेटी बता रही थी और एक बीवी, अपने आप को बहुत सारी बातें की थी, लेकिन बाद में हमें पता चला था कि किसी से के जरिए कि वो जो किताब उठाई गई थी वो कुरान शरीफ नहीं था, जुज़ान में जरूर था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ताल्लुकात साबित करें भाई। आपका तो काम ही है लोगों को जेल जाना, उनके पंखे निकलवाना और कहना मैं छोड़ूंगा नहीं। आप कीजिए, आप सही नहीं कर रहे हैं। वो तो देखिए ना शहनाज साहिबा, वो तो अली जैदी साहब ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट को कह दिया कि आज खुद नोटिस लेने की उन्होंने अपील कर दी है। तो आप लोग क्या इसका खैर मकदम करते हैं? क्योंकि फिर ऑब्वियसली अगर पूरे तरीके से इसकी जांच पड़ताल होगी, इसके ऊपर नोटिस लिया जाएगा, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, चीजें बेहतर है सामने आ जाएंगी। आयशा, हमें कभी मसला नहीं रहा। दूध का दूध पानी का पानी हमारे तमाम लीडर्स ने किया है। 11 साल 11.5 साल आसिफ साहब जेल में रहे, जबान कटी गई, दूध का दूध पानी का पानी।
اسی طرح میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ راجہ پرویز اشرف انہوں نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی دونوں مقدمات میں بری. اسی طرح یوسف رضا گیلانی کا پرانے کیس جس میں ان کی نوکریوں کے اوپر انہیں جیل میں رکھا گیا تھا, دودھ کا دودھ پانی. نہیں, ابھی ہم اس پہ ہی رہیں گے, میں واپس جاتی ہوں کنول صاحبہ کی طرف. کنول صاحبہ, آپ پارٹنرز ان کرائم کی بات بھی کر لیتے ہیں. دونوں آپ کے اتحادی جی ڈی اے اور ایم کیو ایم, ساری توپوں کا رخ ایک ہی طرف کیوں ہے؟ وہ تو آپ کے اتحادی ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہاں پر بھی پھر علی زیدی صاحب جب بار بار سپریم کورٹ کو کہتے ہیں کہ خود نوٹس لیا جائے, تو یقیناً آپ کو اور آپ کے اتحادیوں کو بھی اس کے بعد پھر مسائل ہو سکتے ہیں. ظفار مرزا کو بلایا جائے. کنول صاحبہ, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, جواب دے دوں. شہلا صاحبہ, دودھ کا دودھ پانی کا پانی جنہوں نے کروایا تھا, اس وقت تو ساتھ آپ مل کے نعرے لگاتے ہیں. راجہ پرویز اشرف صاحب کو راجہ رینٹل کا خطاب دیا تھا خواجہ آصف نے. ان لوگوں کو تو کوئی لچھی پڑی نہیں ہے, تو بھائی بھائی ہو گئے ہیں. اور 11 سال نواز شریف نے ان کے لیڈر زرداری صاحب کی زبان کٹوانے والا کام, اور قصاب الرحمان اور جسٹس قیوم تو سارا نون لیگ کرتی رہی. ان کے ساتھ تو آپ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انگلیاں آپ ہمارے پہ اٹھاتے ہیں. کون سا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے؟ چلیں کنول صاحبہ, آپ میرے سوال کا جواب دے دیجئے. میرے سوال کا جواب دے دیجئے. سہے میں دے رہی ہوں, بحث یہ نہیں ہے آپ کے سوال کا بھی جواب دے رہی ہوں اور ساتھ سوال پوچھ بھی رہی ہوں. یہ جب فریال تالپور کے ساتھ گئی تھی اور جان بچا کے آئی تھی, لیاری سے ان کو ذرا چپ کرا لینا. میں نے ان کی بات میں نہیں بولا, میری اب سن لیں. اب ذرا ڈائگریس نہ کریں, یہ ذرا ان کا بھی پوچھ لیجئے. یہ شاہجہان بلوچ, جاوید ناگوری, عبداللہ بلوچ اور ثانیہ ناز کو پارٹی ٹکٹ, اور یہ ان کے ساتھ ایم پی اے تھے 2013 میں جن کو عزیر بلوچ نے پرپوز کیا. اتنی پیار محبت شیر و شکر تھے. اور ایک سی ایم اتنا irresponsible ہے کہ اس وقت کا 2002 سے یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ہمارا اپوننٹ تھا, وہ ایک شخص ایک دم سے آ جاتا ہے. اور ان کو اتنی معصومیت کہ میں ان کے صدقے جاؤں. جہاں تک بات آ گئی جی ڈی اے کی, یہ بتائیے لائسنسز دیے, کلاشن کوفے ایشو کی اور بڑے بڑے کارنامے کیے, تو جب ذوالفقار مرزا چھوڑ کے چلے گئے تھے تو جو اگلے 2 انٹیریئر منسٹر آئے تھے انہوں نے وہ لائسنس کینسل کیوں نہیں کیے؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ انٹیریئر منسٹری جو فیڈرل کی ہے وہ دیتی ہے لائسنسز, تو اس وقت ان کی 2012 میں انہی کی حکومت تھی فیڈرل میں بھی, اور اس وقت کے انٹیریئر منسٹر فیڈرل کے تو رحمان ملک صاحب تھے, تو وہاں سے کیا انسٹرکشنز آئیں یہ بھی ذرا سوال پوچھنا ہے. باقی جہاں تک جی ڈی اے کا یا ایم کیو ایم کا, جس کا بھی اس کے اندر نام ہے, اگر علی زیدی سپریم کورٹ کو کہہ رہے کہ سو موٹو ایکشن لو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ, جس نے غلطی کی ہے وہ جائے گا, جواب دے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اب آپ کی سیاست میں کرمنل موسٹ وانٹڈ بیٹھے ہوئے ہو, لوگوں کے سیروں کے ساتھ کھیلتے ہو, دہشت گرد ہو, اور آپ ان کو یہاں پہ پیٹرنائز کرتے رہے اور اس کے بعد آپ بن کے بہت بڑے ڈیموکریٹ بیٹھ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. یا تو یہ عزیر بلوچ کی 164 کی انڈر جو کنفیشنری بیان ہے, یا تو یہ اس کو ڈینائی کریں, اور یا اس کو جا کے کلاس اس کے لیے جو بھی لیگل پروسیڈنگز ہیں, انہوں نے تو 4 سال سے رپورٹ نہیں. شہلا رضا صاحبہ ایک پولیٹیکل ورکر ہے, ایک سمجھدار خاتون ہے, انہوں نے پولیٹیکل سٹرگل کی ہوئی ہے. اور لائسنس دینا بھی قانونی پروسیس ہے. اگر لائسنس جس بات کی اجازت نہیں دیتا وہ دیا گیا تو ہے. اور ذوالفقار مرزا آپ کے ساتھ ہیں, آپ پوچھیں کس کا دباؤ تھا, کیوں غلط کام کیا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, ہم تو ہٹ ہی نہیں رہے. ہم کوئی پارٹی فنڈنگ کیس کی طرح مفروض تھوڑی ہیں, ہم کوئی بی آر ٹی اور مالم جبا کی طرح مفروض تھوڑی ہیں. ہم تو کھڑے ہیں نا یار, ہماری ہسٹری یہی ہے. ہم کھڑے ہوتے ہیں, جیتتے ہیں, فیس کرتے. یہ تو سنتے ہیں. بہت شکریہ کنول شوزف صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. شہلا رضا صاحبہ رہنما پیپلز پارٹی اور رہنما تحریک انصاف, بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کے. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. میں اپیل کرتا ہوں کہ سادگی سے یہ بڑی عید منائیں. پچھلی عید میں ہم نے لاپرواہی کی, اس کا نتیجہ کیا ہوا, ہمارے ہسپتالوں پہ پریشر پڑا. اس کے بعد پھر جو بھی ہم نے قدم اٹھائے, سمارٹ لاک ڈاؤن کیا, آج اللہ کا خاص کرم ہے ہمارے ملک پہ کہ ہم ان ملکوں میں سے ہیں جدھر انفیکشنز نیچے جا رہی ہیں.
ہم نے پورے SOPs بنائے ہوئے ہیں قربانی کی عید پہ کیسے قربانی کرنی ہے. 100 دنوں کے اندر یہ ساری جو فیسلٹی انفیکشس ڈیزیز اور آئسولیشن ہاسپٹل جو سیٹ اپ کیا, میں آج ان کو پاکستان کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہمارے ملک کے لیے بہت خوشائن چیز ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں اتنی جلدی, اگر پولیٹیکل ول ہو, اگر ڈٹرمنیشن ہو, تو یہ ہم کر سکتے ہیں. پاکستان میں اب تک کورونا وائرس سے 4,934 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں, جبکہ متاثرین کی کل تعداد 2,40,848 ہو چکی ہے. اس وقت اس عالمی وبا سے پاکستان میں متاثرین کی تعداد میں کچھ کمی تو آئی ہے, لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ 1,45,000 سے زائد افراد اس وائرس سے صحت یاب بھی ہو چکے ہیں. یہ خوشخبری آج چیئرمین NDMA کی جانب سے سنائی گئی ہے. تاہم آج وزیر اعظم کی طرف سے عوام کو خبردار کیا گیا, کیونکہ عید قربان قریب ہے اور ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ عید الفطر کے بعد ملک بھر میں کورونا کے کیسز میں ایک دم سے اضافہ ہونے سے ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا. اگر اس بار بھی ہم نے عید پر احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑا تو یقیناً طور پر بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا ایک خدشہ موجود ہے. گزشتہ عید سے پہلے جب حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کی تو عوام آپے سے باہر ہو گئی اور عید کی شاپنگ کے لیے بازاروں میں عوام کے ہجوم سے اس وبا کے پھیلاؤ میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا تھا. اس بار کیا حکومت احتیاط پر سختی سے عمل کروانے میں کامیاب ہو سکے گی یا نہیں, یہ ایک بڑا چیلنج ہے, لیکن عوام کو بھی یہ سوچنا ہوگا اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. اگر اس وائرس سے بچنا ہے تو اس عید کو سادگی سے منانا ہوگا. ہمیں اپنے رویے میں تبدیلی ضرور لانی ہوگی. کیا کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں جو کمی دیکھنے میں آ رہی ہے یہ اس وائرس کے رویے میں تبدیلی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے, یا پھر دراصل عوام کے رویے میں کوئی تبدیلی ہے, یا پھر اس کی کوئی تیسری وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ایک خصوص ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو کورونا ہے وہ خود ہی آہستہ آہستہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بہت سارے پوائنٹ آف ویوز ہمارے سامنے, اس میں سے اصل کون سا ہے, درست کیا بات ہے, اور کیا واقعی جو ایک تاثر اب بننے لگا ہے آہستہ آہستہ کہ کورونا جو ہے وہ پاکستان میں کم ہو رہا ہے, وہ درست ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین ٹاسک فورس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ NDMA کے چیئرمین نے بھی آج ایک خوشخبری سنائی ہے اور اس کے بعد جس تاثر کے حوالے سے میں نے بات کی, ہمیں روز جو ہے وہ خبریں بھی ملتی ہیں کہ کورونا کی مریضوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہو رہی ہے, جتنا پہلے ڈیلی رپورٹ ہوتے تھے اس سے کم تعداد میں رپورٹ ہو رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائے گا کہ ڈاکٹر صاحب کیا یہ تاثر درست ہے, خطرہ اب کم ہو رہا ہے کورونا کا پاکستان میں, نسبتاً اب نیچے کی طرف جو ہے وہ گراف آ رہا ہے ہمارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, لگتا ہے ایسا ہی ہے, کیونکہ یہ جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی تھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی کہ پورے ملک کو بند کرنے کے بجائے جن جن علاقوں میں یہ پھیل رہا ہے وہاں پہ سختی سے لاک ڈاؤن کیا جائے, اور کوئی 800-900 ایسے ہاٹ ایریاز ملک میں آئیڈینٹیفائی کیے گئے تھے اور ان کو بند کیا گیا تھا. تو وہ اسٹریٹجی جو ہے جو اسد عمر صاحب اور NDMA کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کی نگرانی میں ہوئی, وہ بہت کامیاب رہی ہے. اور یہ واقعی مبارکباد کے حقدار ہیں کہ آپ دیکھیں ہندوستان میں اور دوسرے ممالک میں سچویشن جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے, کیونکہ انہوں نے پوری ملک کو پہلے لاک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جس میں ناکام رہے, اور پھر کوئی صحیح اسٹریٹجی نہیں رہی. پاکستان میں کیونکہ ہمارا وائرس تو وہی ہے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وائرس جو ہے مختلف ہے, تھوڑا میوٹیشنز ہوئی ہیں اس کے اندر. ہمارے یہاں کراچی یونیورسٹی میں اس کا سٹرکچر کیا گیا ہے اور 8 جگہ پہ اس میں تبدیلیاں آئی ہیں ساخت میں, سٹرکچر میں, لیکن پھر بھی یہ وائرس جو ہے ایسنشلی وہی ہے جو چائنا کا وائرس تھا یا جو امریکہ میں وائرس ہے, اور اس کے بیہیویئر بھی وہی ہونا چاہیے جو دوسری جگہوں پر ہے. لیکن یہاں پر یہ جب تک لاک ڈاؤن رہے گا, جب تک یہ کنٹرول میں رہے گا, جیسے آپ لاک ڈاؤن کھولیں گے تو پھر یہ دوبارہ بڑھنا شروع ہوگا. تو اس کو کانسٹنٹلی مانیٹر کرنا پڑے گا ہمیں, جب تک کہ یہ واقعی کم ہو کے بہت کم نہ ہو جائے اور کنٹرول میں نہ آ جائے. ابھی اس کو نہیں کہہ سکتے کہ کنٹرول میں آ گیا ہے, ابھی قبل از وقت ہے. یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ ڈاکٹر صاحب میوٹیشنز کی آپ نے بات کی اور آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی جو ہے وہ آپ اس حوالے سے بات کرتے رہے, اور ویکسینیشن کے حوالے سے جب ہماری ڈسکشن ہوتی رہی تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ویکسینیشن اسی لیے بنانا مشکل ہے کیونکہ اس میں میوٹیشنز کا جو عمل ہے وہ جاری رہتا ہے. مجھے یہ بتائے گا کہ ایسی کوئی چیز دیکھنے میں آئی ہے آپ کی ریسرچ میں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ وائرس جو ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پاکستان میں اس طرح کا کوئی رجحان دیکھنے میں آیا؟ جی نہیں, ویک تو کہنا صحیح نہیں ہے, یہ تبدیل یقیناً ہو رہا ہے, اور تبدیلی جو ہے وہ اس سے زیادہ بھی بہت مضبوط ہو سکتا ہے, اسٹرانگ ہو سکتا ہے اور کمزور بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کہنا جو ہے یہ قبل از وقت ہے. یہ اس میں تقریباً 30,000 مالیکیولز آپس میں جڑے ہوئے ہیں, RNA وائرس ہے یہ,
اور اس کے پورا سیکوینس کراچی یونیورسٹی میں لیبارٹری میں کیا گیا ہے اور جو میوٹیشنز پائی گئی ہیں اور اس کے دوسرے وائرسز میں بھی میوٹیشنز ہوئی ہیں. تو یہ چائنا کے وائرس کے مقابلے میں تھوڑا مختلف ہے, لیکن یہ جو ہے یہ اب 100 جینومز کے اوپر اب کام کر رہے ہیں, یعنی 100 الگ الگ وائرسز پاکستان کے مختلف علاقوں سے لے کر, اور ان کو اب دیکھ رہے ہیں کہ ان میں کہاں کہاں تبدیلیاں آئی ہیں اور وہ تبدیلیاں واقعی ایسی ہیں جس سے اس کا بیہیویئر تبدیل ہو یا ایسی نہیں ہے. تو یہ جو ریزلٹس ہیں انشاءاللہ اگلے 3-4 ہفتے میں آپ کے پاس آنے شروع ہو جائیں گے. ایک اور خطرے کی بات ڈاکٹر صاحب جس کے بارے میں عام طور پر لوگ بات کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہ ہم نے چائنا میں دیکھا ہے, اسپین میں دیکھا ہے, برطانیہ میں دیکھا ہے کہ ایک دوسری لہر, کرونا کی ایک دوسری لہر جو ہے وہ آئی ہے. تو پاکستان میں آپ لوگوں کے خیال میں اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ آپ, شکر ہے اللہ کا کہ اگر ہم کمی کے رجحان کی طرف جا رہے ہیں, تو ایک دوسری لہر ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے پاکستان کے اندر؟ جی بالکل, یہ اگر ہم نے احتیاط نہیں کری, مثال کے طور پہ اب بقرعید آ رہی ہے, اگر ہم نے احتیاط نہیں کری تو یقیناً دوبارہ شوٹ اپ ہو سکتا ہے اور دوسری لہر آ سکتی ہے. تو بہت اہم ہے لوگ کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, احتیاط رکھیں, ملے ملائیں نہیں. اور جو عید کے اوپر ہوا تھا اور جس کی وجہ سے کافی پریشر پڑا تھا ہمارے ہاسپٹلز پہ اور تعداد بھی بڑی تھی, یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو 13 جون کو پیک تھی 6,900 تک پہنچ گئے تھے ایک دن میں, جو نئے کیسز آئے تھے تقریباً 7,000 تک پہنچ گئے تھے. اب وہ گھٹ کے تقریباً 3,000 ہو گئے ہیں. تو اگر ہم نے احتیاط نہیں کری تو یہ واپس یقیناً بڑھ سکتے ہیں اور بہت تیزی سے بڑھ سکتے ہیں. تو احتیاط بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, احتیاط کا دامن کسی بھی طور ہاتھ سے چھوڑنا نہیں ہے. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب, چیئرمین ٹاسک فورس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کے لیے. کرونا کا خطرہ بہرحال موجود ہے, کرونا کی دوسری لہر جو بہت سارے ممالک کو اب تک متاثر کر چکی ہے, اس کے پاکستان میں آنے کا بھی بالکل پورا اندیشہ موجود ہے. اور عید الاضحیٰ پر جو ہے وہ احتیاط لازمی کرنی ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ کافی حد تک کامیاب جا رہی ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی, جس میں کچھ علاقوں کو آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں جو زیادہ متاثر ہوتے ہیں. تو اس اسٹریٹجی کو جو ہے مزید کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ عید الاضحیٰ پر جو ہے وہ احتیاط کا ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے. کرونا جو ہے زندگی کے ہر طبقے کو, زندگی کی مطلب انڈسٹری ہو گئی, انسان ہو گئے, سب چیزوں کو, سب شعبوں کو جو ہے وہ کرونا نے متاثر کیا ہے. اوبویسلی اس کے اندر ایک بہت بڑا شعبہ جو ہے وہ ٹورزم کا شعبہ بھی ہے. اس کے اوپر آج جو ہے وہ ہمیں اسپیشلی بات کرنی ہے. وزیراعظم کی جانب سے جو ہے وہ گزشتہ مہینے اعلان کیا گیا تھا کہ ہم سیاحت سے پابندی ختم کر رہے ہیں, لیکن تاحال سیاست سے منسلک کاروبار جو ہے ابھی تک بحال نہیں ہو سکے. سیاحت کا شعبہ بری طرح سے متاثر ہے اور اب سیاحتی کاروبار سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, ٹورزم کو بحال کرو, یہ نعرے لگ رہے ہیں اور وزیراعظم کو ان کا وعدہ بھی یاد کرا رہے ہیں. وزیراعظم نے سیاحت سے پابندی اٹھانے کے حوالے سے جو اعلان کیا تھا, ہم بھی انہیں آج یاد کروائے دیتے ہیں. خیال میں ٹورزم کو اس لیے کھولنا چاہیے کہ وہ علاقے جدھر ٹورزم صرف 3-4 مہینے ہوتے ہیں گرمیوں کے, جدھر لوگ ان کا روزگار ٹورزم کی وجہ سے ہوتا ہے, اگر وہ ہم نے یہ 2-3-4 مہینے چلے گئے اس کے لاک ڈاؤن کے اندر, جو ایریاز ہم نے بند کیے ہوئے ہیں, تو وہ لوگوں کو اس کے بعد سردیوں میں تو کوئی آمدنی نہیں ہوتی, تو اور ان علاقوں میں غربت ہو جائے گی. تو اس کے اندر گلگت بلتستان اور پختونخوا دونوں گورنمنٹ سے فیصلہ کیا, آپس میں مل کے SOPs طے کریں گے تاکہ وہ ٹورزم کو بھی اجازت دیں. اب ٹور آپریٹر سیاحتی کاروبار پر بندش کے خلاف کافی احتجاج کر رہے ہیں اور ان آپریٹرز نے حکومت کو الٹیمیٹم بھی دے دیا ہے کہ اگر وزیراعظم کے اعلان کے مطابق سیاحت سے پابندی کے اعلان پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو 15 جولائی کو وہ اسلام آباد جائیں گے اور وہاں پر دھرنا بھی دیا جائے گا. اس وقت ٹور آپریٹرز کی ایسوسی ایشن کے صدر عدیل لیاقت صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدیل صاحب, یقیناً ٹیسٹنگ ٹائم ہے اور obviously آپ لوگوں کا جو شعبہ ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. مجھے یہ بتائے گا کہ obviously آپ کے بھی کچھ تخمینے ہوں گے, کتنا نقصان جو ہے وہ اب تک ہو چکا ہے ٹورزم کی انڈسٹری کو, یا پھر obviously آپ ٹور آپریٹرز کے پریزیڈنٹ ہیں, تو کتنا نقصان اب تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا چکا ہے؟ جی عائشہ, بہت شکریہ, آپ نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور جو میں تخمینہ بتانے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے, کیونکہ تقریباً 10 سے 15 لاکھ کی یہ آبادی ہے جو کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ٹورزم سے ریلیٹڈ ہے. تو سب سے پہلے تو میں اس چیز پہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بہت سے یعنی کہ ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ ہمارے ساتھ
काम करते हैं, ना कि टूर ऑपरेटर्स हैं बल्कि गाइड हैं, ड्राइवर्स हैं, इनके अलावा होटल्स एसोसिएशंस हैं, उन तकरीबन हज़ारों में ऐसे होटल्स हैं जो कि अभी तक वेट कर रहे हैं कि उनका रोज़गार बहाल किया जाए। तो इस चीज़ का तहमीना लगाना तो बहुत लंबा काम है कि नुकसान कितना हुआ है, बल्कि हमें इस चीज़ पे वेट ना किया जाए कि कब टूरिज्म खोलना है, हमें जल्द से जल्द टेबल टॉक। नहीं तो अदील साहब, ये हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया था, उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था कि टूरिज्म को शोबे को खोलने की जो है वो बात कर दी है, तो उसके बाद फिर हुआ क्या? असल में हमें खुद इस चीज़ का बहुत दुख है क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने इतना फोकस किया टूरिज्म में पिछले 2 सालों में, और इस साल जून में जब उन्होंने ओपनिंग का ऐलान भी किया था तो हमें बहुत खुशी हुई थी कि हम लोग सब लोग तैयारी कर रहे थे टूरिज्म को खोलने की, मगर उसके बाद कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। अब यहाँ पे थोड़ा सा लैग आ रहा है वफाकी गवर्नमेंट का और सूबाई हुकूमतों का कि उनमें कुछ कोलैबोरेशन नहीं पाई जा रही। सूबाई हुकूमतें कह रही कि अभी तक हमें कुछ नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, जिस वजह से हम अच्छा, एक और फरीक भी तो है ना इसमें, मतलब जो टूरिस्ट हैं जिन्होंने आना है, मुझे बताएगा कि अगर हुकूमत की तरफ से पूरे तरीके से खोल भी दी जाती है तो जो टुवर्ड्स टूरिज्म लोगों का एक रुझान है या रवैया है, वो आपको लगता है कि इस वक्त इतना ओवरवेलमिंग होगा कि वो इंडस्ट्री चल सके? मैं आपको इस चीज़ का बताता चलूँ इस बारे में कि मेरे राब्ते में तकरीबन जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं, हर टूर ऑपरेटर हमें यही बता रहा है कि उनको डेली के तकरीबन 15 से 20 फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, वो जाना चाह रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए कि जितनी दुनिया लोग लॉकडाउन के अंदर बैठ के तंग आ गए हैं, उनको रिफ्रेशमेंट के लिए जाना है और वो बेताब हैं नॉर्दर्न एरियाज जाने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आदिल लियाकत साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे और बिल्कुल 15 जुलाई को धरना देने की बात भी जो है वो कर दी गई है। अगर हुकूमत की जानिब से कहा गया तो यकीनन को नोटिफिकेशन और फिर एसओपीज के साथ जो खोलने की बात हुई थी उसकी तरफ तवज्जो देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज इसी के हवाले से आपको एक खबर दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुल्फी बुखारी के बतौर चेयरमैन पीटीडीसी जो तैनाती है उसके ऊपर भी काफी जो एतराजात उठाए हैं। और बिल्कुल हमने देखा कि एक प्रोग्राम में चेयरमैन पीटीडीसी जुल्फी बुखारी से जब ये पूछा गया कि पाकिस्तान में टूरिज्म कौन सी सबसे बेहतरीन जगह है तो वो उसका जवाब नहीं दे पाए। शायद इसके पीछे ये रीजन हो सकती है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराजात उठाए हैं उनकी तैनाती के ऊपर। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे स्कूल्स के हवाले से। आज एक बड़ी खबर आई स्कूल के हवाले से कि 15 सितंबर से जो है वो स्कूल्स को खोल दिया जाएगा, तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। किस तरीके से मुमकिन हो पाएगा, किन एसओपीज के साथ होगा, और प्राइवेट स्कूल्स जो दोबारा खुलने जा रहे हैं वो इतनी इस्तात यहाँ सख्त भी रखते हैं कि वो दोबारा खुल जाए बगैर किसी पैकेज के, बगैर किसी सहारे के। इस पर हमें बात करनी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिए। 15 सितंबर से हमने ये फैसला किया है कि तालीमी अदारे जो हैं वो खुल जाए, तो इसलिए हम अगस्त के पहले हफ्ते में और फिर अगस्त के तीसरे हफ्ते में या सितंबर के पहले हफ्ते में दोबारा जो सेहत के इंडिकेटर्स हैं उनको मद्देनज़र रख के रिव्यू भी करेंगे कि क्या सूरत हाल बन रही है। मुख्तलिफ तालीमी इदारों को इजाज़त दी जाए कि वो अपने जो इंतज़ामी दफातर हैं उनको भी खोल सकें उससे पहले, और SOPs की प्रैक्टिस भी करें। PhD के स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ी तादाद में हैं और वो किसी लेबॉरेटरी में काम करना चाहते हैं या कुछ है, तो यूनिवर्सिटीज़ अपने SOPs के मुताबिक उनको बुला लें। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। एक बड़ी अहम खबर तालीमी इदारों के हवाले से, स्कूल्स को खोल दिया जाएगा 15 सितंबर जो है उसके बाद से, यानी 15 सितंबर से स्कूल्स को जो खोल दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें जो हैं उनको मशरूत भी किया गया है, जिस तरह के कहा गया कि हालात का जो है अगस्त के एंड में जायजा लिया जाएगा और उसके बाद ही ये चीज तय की जाएगी कि स्कूल को खोला जाए या नहीं। फिर उसके बाद मुराद राज साहब की जो स्टेटमेंट है वो हमारे सामने थी, उन्होंने कहा कि एकदम से जो है वो स्कूल्स नहीं खोलेंगे। इस वक्त इसी अहम मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए कि स्कूल्स को अगर खोला जाएगा किस तरीके से खोला जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल जो फेडरेशन है उन्होंने अगस्त तक जो स्कूल बंद रखे जा रहे हैं और अभी इतनी ताखीर का वो ये कह रहे हैं कि फैसला किया गया उसको मुस्तरद कर दिया है। क्या मौक़िफ़ है उनका इसके ऊपर और क्या चीज है जो तय नहीं हो पा रही उनकी हुकूमत के साथ? काशिफ मिर्जा साहब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के। बहुत शुक्रिया काशिफ मिर्जा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। काशिफ, मुझे ये बताइएगा कि कोरोना के खदशे के पेश नजर हुकूमत कह रही है कि स्कूल्स को जो है वो नहीं खोला जा सकता टिल 15 सितंबर, और आप लोगों ने जो है वो इसको मुस्तरद कर दिया है कि आप लोग नहीं चाहते कि स्कूल्स को और जो है वो बंद रखा जाए। मैं जानना ही चाह रही
रही हूँ कि अगर कोरोना का खतरा मौजूद रहेगा तो फिर किस तरीके से आप लोग जो है वो हुकूमत को मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि शफकत महमूद साहब भी कह रहे हैं कि आप लोगों का बहुत ज्यादा प्रेशर है, वालिदैन भी जब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहेंगे तो फिर किस तरह से पॉसिबल हो पाएगा ये? देखिए जी, पहली बात तो मैं थोड़ा सा यहाँ से कोशिश गुजार कर दूं कि जो मजबूर गवर्नमेंट ने मजबूर हमें किया हुआ है। हम तो इनकी तारीखें ले रहे हैं। हमने पहले 5 अप्रैल लिया, फिर इन्होंने कहा मई में खोलेंगे, फिर इन्होंने कहा जून में खोलेंगे, फिर इन्होंने कहा 15 जुलाई को खोलेंगे। कल इन्होंने फरमाया कि हम 1 सितंबर को खोलेंगे और आज इन्होंने फरमाया हम 15 सितंबर को खोलेंगे। बिल तो गवर्नमेंट की नजर नहीं आती। और रह गई बात पेरेंट्स की, गैलप सर्वे अभी पिछले माह आया जिसमें 74% पेरेंट्स का जो है उन्होंने कहा है कि वो स्कूल खुलवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उस बच्चों को स्कूल भेजें, उनके बच्चों का तालीम का इंतहाई हरज हो रहा है। और एक बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान दुनिया में लेकिन कोरोना की खतरनाक सिचुएशन के साथ तो काशिफ साहब कोई भी पेरेंट जो है वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहेंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि बजाय इसके कि आप हुकूमत को इस चीज के ऊपर जो है वो फोर्स करें कि स्कूल को खोलें, मेरा ख्याल है कि कोई पैकेज, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि पैकेज यकीनन हुकूमत को जो है वो प्राइवेट स्कूल्स को जरूर देना चाहिए। तो उसके हवाले से कोई बात हुई है हुकूमत से आपकी? देखिए, मैं आपसे ये करूंगा कि पहले तो ये बात क्लियर कर लें कि 74% पेरेंट का गैलप सर्वे मौजूद है जो खुलवा के आते हैं, जिनके बच्चे घरों में बैठे हैं पिछले 6-7 माह से और वो तालीम से दूर हो गए हैं। और पूरी दुनिया में 207 कंट्रीज में से 105 में स्कूल बंद ही नहीं हुए, 102 में बंद हुए, 45 कंट्रीज उन्होंने थे जिन्होंने खोल दिया है, जिनमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की भी कंट्रीज हैं। तो हमारा तो सवाल ये है कि 25A आर्टिकल आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप स्कूल नहीं खोलना चाहते ना खोलें। क्या आपने इनको घरों के अंदर को ट्यूटर दिए? आपकी औलादें तो पढ़ रही है, ट्यूटर से भी ऑनलाइन फैसिलिटी ना, इनके पास ऑनलाइन फैसिलिटी है। 7 करोड़ 50 लाख बच्चा इस वक्त आउट ऑफ स्कूल है। 2.5 करोड़ पहले था, 5 करोड़ मजीद हो गया। इनको आप तालीम का बंदोबस्त करें। आपने 15 लाख हमारे टीचर को बेरोज कर दिया है। आप उनको बेरोजगारी के लिए एहसास प्रोग्राम के तहत आप उनको जो है उनका रोजगार दे दें, वो खुदकुशियां ना करें। हमारा 2,07,000 स्कूल है जो कि इस वक्त तबाही के दहाने पे है। 7 माह हो चुके हैं, गिलगित बल्तिस्तान बलोचिस्तान KPK आजाद कश्मीर को बंद है, जबकि सिंध और जो है ये पंजाब ये 5 माह से बंद है। इसका कौन जिम्मेदार है? और जब WHO की इस वक्त की जो है एडवाइजरी वो ये कह रही है कि इस वक्त 3.6 मिलियन बच्चों में से, यानी कि 36 लाख बच्चों में से एक बच्चे का बीमार होने का खदशा होता है, क्योंकि अल्लाह ने उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत किया है। और सक्सेस स्टोरियां पूरी दुनिया में है। इन्हें आज नहीं तो कल SOPs के तहत ही खोलना है। ये कौन से SOP चाह रहे हैं? SOP तो इनको हमने बना के दी है पिछले अप्रैल के, लेकिन इनकी नीयत नहीं है। अब भी इन्होंने इफ और बट के साथ बात की है। इनका ये कहना है कि